جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں چاروں طرف قد آدم جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خاص طور پر صاف کی گئی ہو۔ بالکل تیار رہو، بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ اپنی رائفلیں شانوں سے اتار لو۔ سب سے پہلے عمران نے اپنی رائفل ہاتھ میں لی اور پھر اس کے ساتھیوں نے بھی یہی کیا۔ آؤ۔ بوڑھا ایک طرف جھاڑیوں میں گھس پڑا۔ وہ بڑی پھرتی سے جھاڑیاں ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جھاڑیاں کانٹوں دار نہیں تھیں، اس لیے وہ نہایت آسانی سے چلتے رہے، لیکن جھاڑیوں کی سرسراہٹ سے فضا گونج رہی تھی۔ کافی شور ہو رہا ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ پرواہ نہ کرو، اگر ان میں سے کوئی اس طرف موجود ہوگا تو یہ سرسراہٹ سن کر وہ پربت ہی کہے گا، اور ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ بوڑھے نے اطمینان دلایا۔ وہ بڑھتے رہے، لیکن پربت یا رائی کا پربت کی نوبت نہیں آئی۔ بوڑھا پھر ایک جگہ رک گیا۔ یہ حقیقتاً کسی غار کا دہانہ تھا، لیکن اس کے آس پاس کانٹوں دار جھاڑیاں تھیں، اور اس کی ظاہری حالت سے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہو۔ بوڑھا بے خطر اندر گھس پڑا۔ اس نے عمران سے کہا تھا کہ وہ ٹارچ روشن کرے۔ کچھ دور چلنے پر عمران نے محسوس کیا کہ وہ تو ایک اچھی خاصی سرنگ تھی۔ بوڑھے کا قد ان سبوں سے نکلتا ہوا تھا، اس لیے اسے قدرے جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ دوسرے لوگ بھی اگر پنجوں کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو ان کے سر یقینی طور پر پتھروں سے ٹکراتے۔ بناوٹ کے اعتبار سے یہ سرنگ قدرتی ہی معلوم ہوتی تھی۔ ایک جگہ انہیں سرخ روشنی کا دائرہ سا نظر آیا۔ شاید یہ اس سرنگ کا اختتام ہو۔ بوڑھے نے رک کر دوسری طرف جھانکا اور پھر پلٹ آیا۔ بہت آہستگی سے آؤ، اس نے عمران سے کہا۔ 2 آدمی وہاں سو رہے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد عمران بھی اس کے برابر ہی تھا۔ یہ جگہ بہت کشادہ تھی، اور یہاں 3 بہت بڑی مشعلوں کی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درمیان میں لاتعداد رائفلوں کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا، اور اس کے قریب ہی 2 آدمی پڑے سو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس ڈھیر کے پاس جا پہنچے، لیکن اچانک عمران کے ساتھیوں کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خود کو 10-12 آدمیوں کے نرغے میں دیکھا، جن کی رائفلیں ان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، اور یہ لوگ ان بڑے پتھروں کی اوٹ سے نکلے تھے جو رائفلوں کے ڈھیر کے چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ اپنی رائفلیں زمین پر ڈال دو، ایک آدمی نے گونجیلی آواز میں کہا۔ سب سے پہلے عمران کی رائفل زمین پر گری، پھر اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب کیا ہوگا بابا؟
عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن بابا کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ فلمی شہنشاہوں کی شان سے چلتا ہوا رائفلوں کے ڈھیر پر آ بیٹھا۔ میرے بچے، اس نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر کہا، بابا اب تمہیں یہی مشورہ دے گا کہ اپنی کہانی سنا ڈالو۔ پھر اس نے ان دونوں آدمیوں کو مخاطب کر کے کہا جو چند لمحات پہلے وہیں پڑے سو رہے تھے، ان کے ریوالور بھی لے لو۔ یہ کام بھی آنن فانن ہو گیا۔ عمران کا پستول نما سگریٹ لائٹر بھی لے لیا گیا۔ کیا میں سگریٹ پیش کروں بابا؟ عمران نے سگریٹ کیس کھولتے ہوئے کہا، میں آپ کا مشکور ہوں گا اگر آپ میرا لائٹر مجھے واپس دلوا دیں۔ ریوالور تو انہوں نے لے ہی لیا ہے، انہیں میری طرف سے اپنے اسلحہ فنڈ میں جمع کر لیجئے تاکہ میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل رہ سکوں۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا معترف ہوں بچے، تم لومڑی کی طرح چالاک اور شیر کی طرح نڈر ہو۔ اس کا سگار لائٹر واپس کر دیا جائے۔ لائٹر عمران کو واپس مل گیا۔ اس نے ایک سگریٹ خود پی اور اپنے ساتھیوں کی طرف بھی سگریٹ کیس بڑھایا، لیکن سبوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت وہ عمران پر بری طرح تاؤ کھا رہے تھے۔ عمران نے اپنا سگریٹ سلگا کر لائٹر جیب میں ڈال لیا اور اب وہ نہایت اطمینان سے دھوئیں کے بادل منتشر کرتا ہوا بوڑھے کو نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن ایک آدمی نے سرنگ سے اس غار میں آ کر کہا، ایک آدمی اور بھی تھا جس نے یہاں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم اسے نہ پکڑ سکے، وہ نکل گیا۔ پرواہ مت کرو، بوڑھے کی آواز گونجی، سرنگ کے دہانے پر 2 مشین گنیں رکھ دو اور جو کوئی بھی اندر آنے کی کوشش کرے اسے بے دریغ بھونتے چلے جاؤ۔ پھر عمران کی طرف دیکھ کر غرایا، کیا تمہارا کوئی اور آدمی بھی تمہارے پیچھے آ رہا تھا؟ نہیں تو، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ہم تو 4 ہی آئے تھے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا، تم لوگ گھبرانا مت، یہ سب بھوت ہیں، میں انہیں چٹکی بجاتے ہوا کر دوں گا۔ مجھے بھی بڑے بڑے منتر یاد ہیں، میں نے سنا تھا کہ یہ بوڑھا لوگوں کو جنگل میں لے جا کر اپنی تابع بدروحوں کے حوالے کر دیتا ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ اسے الو بنانا چاہیے، اور اب میں اس وقت اسے الو بنا رہا ہوں۔ تم مجھے الو بنا سکتے ہو بیٹا، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، تمہارا یہ ساتھی پچھلی رات ایکارڈین بجا رہا تھا اور وہ عورت ناچ رہی تھی، تمہارے کسی آدمی نے اس شکاری کی آستین پھاڑ دی محض یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بازو پر توپ کی تصویر ہے یا نہیں۔ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تم بہت خطرناک آدمی ہو، علی عمران، محکمہ سراغر ثانی کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر رحمان کے لڑکے، جس کی شہرت میں نے بہت سنی ہے۔ تم اس وقت سے توپوں کی تصویروں کے پیچھے ہو جب دارالحکومت میں ایک ٹرک الٹ گیا تھا جس سے رائفلیں برآمد ہوئی تھیں، اور حادثے میں کام آنے والے ڈرائیور کے بازو پر توپ کی تصویر ملی تھی۔ تم اس تنظیم کے سرغنہ کے چکر میں تھے۔ سنو ننھے بچے، میں ہوں اس تنظیم کا سرغنہ،
میں وہ انقلاب لاؤں گا کہ موجودہ سیاستدانوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ میں ان کتوں کو دکھا دوں گا کہ میں کیا ہوں، جنہوں نے مجھے ایک خالی ڈبہ سمجھ کر کباڑ خانے میں پھینک دیا تھا۔ مگر میں، عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بیئر کا بیرل سمجھ کر سر پر اٹھائے پھروں گا۔ تم اب یہیں دفن ہو جاؤ گے، بوڑھے نے مسکرا کر کہا۔ مگر نہیں، میں تمہاری لاشیں یہاں چھوڑ کر بھاگتا ہوا پولیس چوکی تک جاؤں گا اور انہیں اطلاع دوں گا کہ میں نے چڑھائی پر 4 لاشیں اور دیکھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اکثر چڑھائی پر بھی راتیں گزارتا ہوں، اور یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ عیار قسم کے سیاستدانوں اور لیڈروں نے ضرور مجھے عضو معطل بنا دیا ہے، لیکن عام آدمی کی نظر میں میری کتنی وقت ہے تم دیکھ ہی چکے ہو۔ دفتن پھر ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، 2 آدمی مر گئے۔ کیا؟ کون؟ 2 آدمی؟ بوڑھا چونک کر بولا، وہ جو مشین گنوں پر بیٹھے تھے۔ کیسے مر گئے؟ پتہ نہیں، وہ آدمی کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ غالباً وہ سائلنسر لگی ہوئی رائفل سے فائر کر رہا ہے۔ فائر کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ تم سب احمق ہو گئے ہو، اسے تلاش کرو۔ بوڑھا داڑا اور 4 آدمی وہاں سے چلے گئے۔ اب صرف 8 رہ گئے تھے اور ان کی رائفلیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تو تم اس لیے یہاں انقلاب لانا چاہتے ہو کہ یہاں کے لیڈروں نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے؟ عمران نے بوڑھے سے پوچھا۔ ہاں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خالی ڈبہ کیا کر سکتا ہے، اور اس انقلاب کے لیے تم ایک بیرونی طاقت سے مدد لے رہے ہو۔ یقیناً مجھے فخر ہے کہ میں اس بڑی طاقت کو بھی الو بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ خالی ڈبہ موجودہ وزیر اعظم نے مجھے ایک بار خالی ڈبہ کہا تھا۔ اس لیے تم ملک میں ایک غیر ملکی نوعیت کا انقلاب لانا چاہتے ہو؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے مسکرا کر پوچھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کتے ہو، بلکہ کتا بھی تم سے برتر ہے، کیونکہ وہ اس گھر کا بدخواہ نہیں ہوتا جس میں رہتا ہے، چاہے اس گھر کا کوئی فرد اس پر دن رات پتھر ہی کیوں نہ برساتا رہتا ہو۔ خاموش رہو، بوڑھا غرایا، میں تمہاری زبان کھنچوا لوں گا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ آہستہ آہستہ بوڑھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھہرو، ایک آدمی نے گرج کر کہا۔ نہیں، آنے دو، میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے، بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ عمران اس کے قریب جا کر رک گیا اور جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ خود لیا اور سگریٹ کیس بوڑھے کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، ایک سگریٹ اور لو بابا، یہ میرا آخری دوستانہ تحفہ ہوگا، اس کے بعد تو تم میری لاش نیچے لے جاؤ گے۔ نہیں، یہ ضروری بھی نہیں کہ میں تمہیں مار ہی ڈالوں۔ مگر وہ آدمی کون ہے جس نے میرے 2 آدمیوں کو مار ڈالا ہے؟ بوڑھے نے ہاتھ کے اشارے سے سگریٹ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یقین کرو، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، عمران نے کہا،
اور لائٹر سے سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر بوڑھا اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ عمران بجلی کی سی صورت کے ساتھ اس کے پیچھے پہنچ کر اس کی پشت سے پستول نما لائٹر لگاتا ہوا بولا، اپنے آدمیوں سے کہو کہ رائفلیں پھینک دیں ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یقین نہ ہو تو یہ دیکھو۔ بس ایک پل کے لیے لائٹر بوڑھے کی پشت سے ہٹا اور اس کا ایک آدمی منہ کے بل نیچے گر پڑا، جس کی چیخ سے پورا غار جھنجھنا اٹھا۔ لائٹر سے نکلی ہوئی گولی اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ فائر کی آواز بھی سنی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ بوڑھا اس سے لائٹر نہ چھین سکا۔ اب وہ پھر اس کی پشت سے جا لگا تھا۔ میں اس بوڑھے کو بھی اسی طرح مار ڈالوں گا، عمران نے اس کے آدمیوں کو للکارا، ورنہ تم لوگ اپنی رائفلیں پھینک کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اے بوڑھے، تم بھی ان سے کہو کہ یہ رائفلیں پھینک دیں ورنہ میں سچ مچ تمہیں مار ڈالوں گا۔ رائفلوں کے اس ڈھیر کے قریب تمہاری لاش خود ہی سب کچھ کہہ دے گی اور میں پولیس کو رپورٹ دینے سے بھی بچ جاؤں گا۔ تم لوگ رائفلیں پھینک کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ انہوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ دفتن لیفٹیننٹ چوہان نے کہا، عمران زندہ باد۔ ٹھیک اس وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا اور پھر ایک دلدوز چیخ کے ساتھ سرنگ کے دہانے کے قریب ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کی پشت سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ سرنگ سے آواز آئی، وہاں میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، عمران نے جواب دیا، یہاں سب ٹھیک ہے، مگر باہر خیال رکھنا ضروری ہے۔ عمران کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ وہ ایکس-2 ہی کی آواز تھی، اور عمران نے دل ہی دل میں تعریف کی تھی کہ بلیک زیرو اس وقت بھی ایکس-2 کی آواز کی نقل اتارنے میں کامیاب رہا تھا۔ چوہان، تم ان کی رائفلیں اٹھا کر ایک طرف ڈال دو، عمران بولا، اور یہ بھی دیکھو کہ ان کے پاس ریوالور تو نہیں ہے۔ میں ملک کی نجات کا باعث بننے والا تھا، تم یہ تو سوچو، بوڑھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں بھی بڑی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ملک کی نجات ہو جائے گی، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ دفتن بوڑھا منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی ایسی دولتی جھاڑی کہ عمران سنبھلنے سے پہلے ہی اچھل کر رائفلوں کے ڈھیر پر جا پڑا۔ ادھر بوڑھے کے ساتھی چوہان، صدیقی اور نعمانی پر پلٹ پڑے۔ ان تینوں کو اپنے ریوالور سنبھالنے کی بھی مہلت نہ مل سکی، لیکن وہ تینوں بھی بہترین قسم کے مکہ باز تھے۔ ادھر عمران اور بوڑھے میں رائفلیں چل رہی تھیں، رائفلیں لاٹھیوں کی طرح استعمال ہو رہی تھیں۔ بوڑھا عمران سے قد میں اونچا تھا، اس لیے بار بار اس کی کوشش ہوتی تھی کسی طرح ایک ہی ضرب میں عمران کا سر پاش پاش کر دے، لیکن عمران نے اس کا موقع نہیں دیا تھا۔ یا تو وہ اس کا وار خالی دیتا یا رائفل ہی پر روک دیتا۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ وہ بوڑھے کی غیر معمولی قوت کا معترف ہو گیا تھا۔ جب بھی اس کا وار رائفل پر روکتا اس کے ہاتھ جھنجھنا اٹھتے۔ وہ جھنجھلا گیا تھا کیونکہ بوڑھا بہت پھرتیلا بھی تھا۔ ابھی تک عمران بھی اس کے جسم پر چوٹ مارنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔
جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس کے ہاتھ کچھ اور زیادہ تیزی سے چلنے لگے۔ ایک بار جو اس نے مونڈا بنا کر پالٹ مارا تو بوڑھا بھی دھوکا کھا گیا۔ جیسے ہی عمران کی رائفل اس کی پنڈلی پر پڑی، وہ کسی تناور درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا، اور پھر دوبارہ اٹھنا تو ناممکن ہی تھا، کیونکہ اب عمران اسے سنبھلنے کا موقع کہاں دے سکتا تھا۔ سر پر پڑنے والی 2 ہی ضربوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دوسری طرف اس کے 8 آدمی عمران کے ساتھیوں پر پلے پڑ رہے تھے۔ عمران وہی رائفل سنبھالتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑا، اور ذرا ہی سی دیر میں صرف صدیقی، چوہان اور نعمانی کھڑے رہ گئے۔ وہ تینوں حیرت سے کبھی عمران کو دیکھتے اور کبھی زخمیوں کو۔ یار واقعی تم پتہ نہیں کیا ہو، چوہان بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ دوسری دوپہر جرگنار کے لیے ایک تاریخی دوپہر تھی، کیونکہ وہ اب شکاریوں کے کیمپ کی بجائے فوجیوں کا کیمپ بن گیا تھا، اور عمران کی حیثیت اس فاتح کی سی تھی جس نے تنہا لنکا ڈھائی ہو۔ ایکس2 اور اس کے ساتھی پس منظر میں چلے گئے تھے۔ یہ صرف عمران اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کا کارنامہ تھا۔ عمران نے بحیثیت ایکس2 ٹرانسمیٹر پر جولیا کو سمجھا دیا تھا کہ اگر اس موقع پر یہ کامیابی عمران ہی کے سر نہ منڈی گئی تو ایکس2 اور اس کے ساتھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ یہاں جنگل میں وہ وسائل میسر نہیں تھے جو ایکس2 کی پردہ پوشی کر سکتے۔ عمران نے فوج اور پولیس کے حکام کو بیان دیا کہ وہ عرصہ سے ان لوگوں کی فکر میں تھا، اور تجسس کی وجہ وہی تصویر بنی تھی جو بعض مرنے والوں کے بازوؤں پر پائی گئی تھی۔ آخرکار وہ اس گروہ کے سرغنہ کو پانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بوڑھا بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا، لہٰذا اسے فوجیوں کی نگرانی میں ہوائی اڈہ کے ہسپتال میں بھجوا دیا گیا، مگر شام ہوتے ہوتے اس کی موت کی خبر آ گئی۔ اسی شام کو جولیا اور دوسرے ماتحت عمران کے خیمے میں اکٹھے ہوئے۔ صفدر اور خاور بھی وہاں اپنی کہانیوں سمیت پہنچ ہی گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی حیثیت تھکے ہوئے گدھوں سے زیادہ نہ رہی ہو۔ عمران جولیا سے کہہ رہا تھا، تمہیں کیوں ناچنے پر مجبور کیا تھا؟ یہ ایکس2 کا حکم تھا۔ وہ دراصل ایک شکاری کی آستین پھاڑ کر اس کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن آستین پھاڑی کس نے تھی؟ جولیا نے پوچھا۔ خود ایکس2 نے۔ نہیں۔ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور کمال تو یہ ہے، عمران سر ہلا کر بولا، کہ میں اس کے قریب ہونے کے باوجود بھی اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ کتنا پھرتیلا ہے، کام کیا اور یہ جا وہ جا، غائب۔ یہ تو اس شکاری کے ساتھیوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کوئی داڑھی والا تھا، اب پتہ نہیں وہ سچ مچ داڑھی رکھتا ہے یا میک اپ میں تھا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ بوڑھا تمہیں دھوکہ دے کر وہاں لے جا رہا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھا راہبر ثابت ہوگا، لیکن ایکس2 مطمئن نہیں تھا۔ تم نے دیکھا کہ کس طرح اپنے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے؟ وہ عظیم ہے، چوہان ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اور پھر اس کے بعد تم ہی ہو سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس وہ حیرت انگیز پستول نہ ہوتا تو اس وقت ہماری لاشیں چوکی میں پڑی ہوتی۔ میں ایسے 2-1 شعبدے ہر وقت جیب میں ڈالے رکھتا ہوں۔ اچھا جولی، تنویر کو میری طرف سے بہت سا پیار پہنچانا، اور کہہ دینا اگر وہ اتفاق سے بیمار نہ ہو گیا ہوتا
تو یہ کام اتنی آسانی اور جلدی سے نہ نپٹتا۔ ٹاٹا، اب میں آرام کروں گا۔ ان کے جانے کے بعد روشی نے پوچھا، اگر تم بوڑھے سے متعلق دھوکے ہی میں تھے تو تم نے اپنے پیچھے بلیک زیرو کو کیوں لگایا تھا؟ ہیں؟ تم زندہ رہ گئی ہو میرا بھیجا چاٹنے کے لیے؟ بتاؤ۔ روشی آنکھیں نکال کر بولی۔ اچھا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یقین کرو کہ میں دھوکہ کھا گیا تھا۔ پہلے تو مجھے اس بوڑھے پر شبہ ہوا تھا، مگر جب اس نے رائفلوں کے ڈھیروں، پربت اور رائی کے پربت کا تذکرہ چھیڑا تو میں یہی سمجھا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان میں سے ہوتا تو ان باتوں کا تذکرہ کرتا۔ بلیک زیرو کو تو اس لیے پیچھے آنے کی ہدایت کی تھی کہ کہیں مقتول شکاری کے ساتھی ہمارا تعاقب نہ شروع کر دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اس کے نئے دوستوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اسی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ اس طرح اچانک غائب کیوں ہو جاتے؟ صبح سے انہیں کیمپ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ مگر تم بھوت اس کے باوجود بھی ان لوگوں پر چھا گئے؟ روشی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے باپ رے! عمران تھوک نگل کر بولا، یہ تم مجھے کیسے دیکھ رہی ہو آنٹی؟ اگر ڈیڈی نے دیکھ لیا تو دونوں کو گولی مار دیں گے۔ کمینے، گدھے! روشی نے جھلا کر درمیان میں رکھی ہوئی میز عمران پر دھکیل دی اور وہ میز سمیت زمین پر آ رہا۔ اس سے تو یہی بہتر ہے۔ عمران اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بسور کر بولا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔